السلام علیکم گائز، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں آپ کا بھائی کہہ لیں، دوست کہہ لیں، عمر. تو آج ہم بات کریں گے جو الیکشن نہیں ہوا کل، اس کے نتائج کے بارے میں. یار بڑی جو ہے نا امید تھی، کیونکہ جو پارٹی رولنگ پارٹی ہوتی ہے نا ہمیشہ وہی جیتتی ہے. موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جیتتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جو دوسری اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے وہ موسٹلی آتی ہے. لیکن یہاں پہ سچویشن کچھ چینج ہو گئی ہے. تو جو میرے علم کے مطابق جو میں نے سمجھا ہے کہ جو مجھے ٹھیک لگا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور کوئی صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا جو ہے نا مشکل ہے. کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پورے دنیا میں ایسی مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن شاید پاکستان میں کچھ زیادہ ہو رہی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ملک چل رہا تو ہے لیکن بیساکھیوں کے اوپر. تو جو اس کی جو ایک بیساکھی ہے نا، وہ مین جو تھم اس کو بول رہے پلر، وہ ہے آئی ایم ایف. آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشر آیا، اور مہنگائی اس قدر ہوگی کہ ہم خود بھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، آل اوور مہنگائی ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں کچھ زیادہ ہوئی ہے. کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہماری مجبوری، دوبارہ قرضے لینا، کیونکہ قرضوں کے بغیر تو ہم اب کیا. بھکاری اس نے بولا تھا اور ہمیں بھکاری بنا کے ہی چھوڑا ہے شہباز شریف نے. بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو اصل وجہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے جو ہے نا ایک تو پریشر بڑھا عوام کے اوپر. دیکھیں جی، ٹھیک ہے مہنگائی ہوتی ہے، ہر ملک میں ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ ان کے پاس پلانز ہوتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. جبکہ پاکستان میں ہمارے پاس ایسا کوئی سچویشن، نہ کوئی پلان، کچھ بھی نہیں تھا ایسا جس کی وجہ سے جس کو ہم کنٹرول کر سکیں، جس سے ہمیں لگتا تھا ایسا کہ یار اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. انہوں نے سارے کا سارا پریشر جو تھا نا وہ ڈالا عوام کے اوپر. اب عوام آپ کو پتہ ہے بیچاری پہلی غریب ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے آج کل کے حالات میں. انہوں کوئی ایسا سنیریو بنانا چاہیے تھا کہ جس سے دیکھیں جس کے پاس ماشاء اللہ 2-3 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، وہ اسی پیٹرول کے اوپر وہ لے رہا ہے. وہ جو عمران خان صاحب نے سبسڈی دی تھی، یا اس کے بعد سے ہم دیکھیں ابھی بھی کوئی سنیریو ان کو ایسا بنانا چاہیے تھا کہ جس سے جو امیر طبقہ ہے، جیسے کہ ماشاءاللہ جس کے پاس 2-3 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، لینڈ کروزر ہے اور سیوک وغیرہ ہیں، 1 کروڑ تک وہ بھی چلی جانی ہے اسی حکومت میں شاید. تو وہ بھی بیچارہ وہی اسی پیٹرول پہ جو ہے نا وہ سروائیو کر رہا ہے، اپنے خرچے اسی کے مطابق چلا رہا ہے. اور جبکہ جو غریب بندہ ہے، جس بیچارے کی پوری دن کی دیہڑی 500-600 ہے، ہم نے تو ایسے بھی دیکھے جن کی 200 دیہڑیاں بیچارے وہ بھی گزارا کر رہے ہیں. محنتی لوگ ہیں الحمدللہ پاکستان میں. شکر ہے کہ کچھ لوگ محنتی بھی ہیں، ویلے تو بہت سارے ہیں، موسٹلی ویلے ہی ہیں گلیوں وغیرہ میں آپ دیکھیں. لیکن محنتی بھی کچھ لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں، کہوا بیچتے ہیں بیچارے، 200-300 روپے کی دیہڑ لگا کے جو ہے نا وہ سروائیو کرتے ہیں. لیکن ان کو کچھ ایسی پلاننگ کرنی چاہیے تھی جس سے جو ہے عوام کے اوپر پریشر نہ آتا. اس چیز کا عوام کے اوپر بہت سخت پریشر آیا ہے. میں خود ایک دکاندار ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. یقین کریں کہ لوگوں کی جو ہے نا قوت خریداری جو تھی نا، قوت خریداری وہ ختم ہو گئی ہے. اب فرض کریں کہ پہلے ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار عید کے حوالے سے اس کے بچے اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، اچھے سے اچھا پہنیں، اچھے سے اچھا کھائیں. لیکن اس دفعہ جو ہے نا لوگوں نے جہاں پہ 3 سوٹ لیتے تھے، 4 لیتے تھے، وہاں پہ انہوں نے ایک لیا ہے. اور جو پہلے بیچارے ایک لیتے تھے، انہوں نے وہ جو بہت تھوڑے مڈ رینج کے ہوتے ہیں، جیسے سیل وغیرہ لگی ہوتی ہے، ان میں سے خریداری کی ہے. لوگوں کے اوپر بہت سخت پریشر ہے.
تو میں بات کہیں اور نکل گیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے مین چیز تھی وہ تھی ان کو کرنی چاہیے تھی مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا. مہنگائی ان کے گلے پاڑ گئی. مہنگائی ٹھیک ہے ہونی تھی لیکن وہ کہیں اور سے اپنا جو ہے نا وہ سسٹم کور کرتے. لیکن چلیں یہ ہونا ہی تھا. اگر میرے خیال میں شاید عمران خان صاحب ہوتے تو ان کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں تھا. شاید مہنگائی ہر حال میں ہونی ہی تھی. لیکن یہ ہے کہ جو ایک ان کے بعد یہ گلے پڑی ہے وہ تو مہنگائی تھی. دوسری بات جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ لوٹے. دیکھیں جی فرض کریں بے شک نون لیگ کا کوئی سپورٹر ہے, کوئی نون لیگ کا بندہ ہے یا پی ٹی آئی کا, ہم اس پہ بات نہیں کرتے. لیکن اگر ایک بندہ کسی ایک کو دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ موسٹ پروبیبلی کہ وہ دوسرے کو بھی دے دے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک بندہ ایک کو دھوکہ دے رہا ہے تو وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ دوسرے کو وہ نہیں دے گا. تو عوام تو پہلے ان سے اتنا پریشان تھی کہ یار یہ لوٹے کہاں سے کہاں پہ آ گئے. اور دوسری بات ان کی غلطی جو تھی کہ دوبارہ سے انہی لوگوں کو ٹکٹ دے کے آگے لانا. سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ ان کے پاس کوئی اپنے اسٹرانگ بندے ہونے چاہیے تھے جس کی وجہ سے وہ ان کو لاتے. ہو سکتا ہے کہ جہاں پر اتنی بری شکست ہوئی ہے نون لیگ کو وہ اس قدر بری نہ ہوتی, مطلب 50-50 کا چانس ہو جاتا. لیکن یہ تو کنفرم تھا کہ اس نے ہارنا ہی تھا کیونکہ جو حالات پیدا ہوئے تھے وہ حالات بہت زیادہ خراب تھے. اچھا جی, تیسری وجہ جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو سی ایم بنا دیے. پرائم منسٹر باپ خود ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے بنا دیا ہے اپنے بیٹے کو. یار کیا تم 50 سال پرانی پارٹی ہو, ٹھیک ہے 40 سال پرانی پارٹی ہو, کیا تمہارے پاس کوئی اور بندہ ہی نہیں ہے؟ کیا کوئی اور ایسا کیپیبل بندہ نہیں ہے جو یار آ کے وزیر اعلیٰ بن جائے؟ کیا صرف حمزہ شہباز ہی تھا؟ اوپر سے اس کے اوپر اتنے کیس لگے ہوئے ہیں, کتنے کچھ کیس اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں, منی لانڈرنگ کے اور دوسرے چھوٹے موٹے کیس جو ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ اب آپ کے باپ کا ملک تو ہے نہیں ہے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب, وزیر پنجاب ہیں اب آپ, کہ آپ کے باپ دادے کا ملک تو ہے نہیں ہے, ان کی ذاتی جاگیر تو ہے نہیں ہے کہ اب پہلے رولنگ کی ہے اس کے بڑے بھائی نے, پھر چھوٹے بھائی نے, پھر اسی بھائی کے بیٹے نے. اور دوسری بات یہ, اگر وہ جہاں تک اگر میرا خیال ہے کہ مریم نواز کو بھی وہ آگے لا رہے ہیں, تو کیا یار آپ کے پاس پورے ملک میں کوئی اور بندہ نہیں ہے؟ کیا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو آپ الیکٹ کروا کے آگے بھیج سکیں؟ میں خود پی ایم ایل این کا سپورٹر تھا بہت زیادہ. میرے والد صاحب, میری والدہ, ہم سب پورا گھر ہی نون لیگ کے جو ہے نا وہ تھے, نون لیگ کی سائڈ پہ تھے, سپورٹر تھے, ووٹر تھے ان کے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہمیں بہت سخت دل پریشان کیا انہوں نے. جیسا کہ یہ آپ سوچ لیں, یہ ایک تو انہوں نے کرپشن بہت زیادہ کی ہے. ٹھیک ہے کرپشن غلط بات ہے, بہت زیادہ غلط بات ہے, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں کیا آپ کے پاس کوئی اور پوری ملک میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو آپ بناتے؟ اسحاق ڈار آپ کا وہ رشتے میں کچھ لگتا ہے, پہلے آپ نے اس کو بنائی رکھا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یار کوئی آپ آگے لائیں, کوئی بندہ دوسرا لائیں جس کے اوپر عوام کو تھوڑا بہت اور اعتماد ہو جائے کہ شاید وہ اگر لے بھی آئیں. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے بڑی سیٹوں پہ تو وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو سپیچ کے جو ہے نا وہ نہیں ملے گی اس کو آزادی کہ وہ جو مرضی کرے, جو کھل کے بات کرے یا جو کرے. اس لیے یہ تھوڑے بہت چند مسائل تھے جس کی وجہ سے ان کو اتنی بری شکست ہوئی ہے. ہونی نہیں تھی لیکن اتنی بری شکست جو ہوئی ہے وہ میرے خیال سے یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آج یہ ڈیٹ ہے آئی تھنک 19 جولائی ہے, ٹھیک ہے آج. اور آپ میری بات لکھ لیں کہ اگلا جو الیکشن ہے نا وہ ہر حال میں عمران خان صاحب نے جیتنا ہی جیتنا ہے.
لیکن ان کو بھی تھوڑے سے کچھ ایسے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ جو بہتری لا سکیں. ہم تو عوام میں جی پیس رہے ہیں. ہمیں تو بہتری سے مطلب ہے کہ کوئی بندہ ٹھیک ہے آپ آگے آئیں لیکن کوئی ایسی بہتری لائیں نا کہ جس سے ہمارے ملک میں بہتری آئے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو دل میں آئے کری جائیں اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم وہی اسی طرح پستے رہیں, اسی طرح وہی معاملات چلتے رہیں. ٹھیک ہے اگر عمران خان صاحب نے حالات خراب کیے تھے تو اب ہم نے انہی کو الیکٹ کرنا ہے تاکہ وہ آگے اب اپنے جو کیا کرا ہے اس کے اوپر صحیح کریں. اور اچھی بلی حکومت جا رہی تھی, اچھی بلی ایک سمت میں تھی, انہوں نے آگے سارا مسئلہ خراب کر دیا. بڑی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا ملک ہے, کب سے لوگ لوٹ کے کھائی جا رہے ہیں, کب سے کتنا کھائیں گے یار. کوئی ایک تو ٹائم آئے گا کہ ختم ہو جائے گا ملک میں جس طرح کا سری لنکا کا حال ہوا ہے. دیکھیں کس قدر وہ نیچے چلے گئے ہیں. اب ان کے پاس بیچاروں کے پاس نہ بجلی ہے, نہ پیٹرول ہے, اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی حکمران ہے. اب ہمارے سامنے واضح مثال ہے, اور جیسے جیسے جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں سیم وہی غلطیاں ہم بھی کر رہے ہیں اور ہمارا ملک بھی اسی طرف جا رہا ہے جس طرف وہ کیے ہیں. تو اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے بہت سخت کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. یہ شیٹ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ والی شیٹ یہ میں نے 4 مہینے پہلے لی تھی, شاید 6 مہینے پہلے لی تھی, جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی. اس سے تھوڑا سا مطلب 1 ماہ پہلے لی تھی, عمران خان صاحب کی حکومت سے پہلے. اس ٹائم یہ مجھے ملی تھی اور 1600 روپے کی, 1500 یا 1600 کے درمیان تھی کچھ. تو میں نے کہا تھا یار بہت مہنگی ہے, یہ کیا. پہلے ہم نے دوسری دکان, یہی دکان جب کام کروایا تھا پہلے تو 900 روپے کی لی تھی ہم, پھر 1600 کی لی. لیکن اب کل ایک اور میرے جاننے والے ہیں, انہوں نے دکان جو ہے نا تیار کروانی ہے, یہی شیٹ انہوں کو 2500 روپے کی ملی ہے. 5 ماہ کے اندر اندر کتنی مہنگی ہوئی ہے, 16 اور 25, 900 روپے پر پیس مہنگا ہوا ہے. تو دیکھیں اب یہ کیا لوگ انویسٹ کریں, کیا کھائیں, کام کاج ہے نہیں ہے. حالات بہت زیادہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آج کی تاریخ میں ڈالر بھی 116 روپے کچھ پیسے کا ہو گیا, صرف سیاسی ہلچل کی وجہ سے یہ ہوا ہے سارا نظام. اگر نظام یہ بہتر آ جائے تو ہو سکتا ہے نیچے جاتا, لیکن اب جتنی دیر سے میں بیٹھا ویڈیو بنا رہا ہوں لائٹ بھی نہیں. کوئی ایک پریشانی ہو تو بندہ شیئر کرے. لیکن شکر الحمدللہ ہمیں ہمارا ملک ملا ہوا ہے. پاکستان زندہ باد ہے, پاکستان کا نعرہ مرتے دم تک لگاتے رہیں گے. اس کے لیے ہمارا جان, مال, اولاد, سب سے پہلے حرمت رسول پہ قربان, اور اس کے بعد ہمارا ملک اس پہ قربان. کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں. اسلامی نظریہ پاکستان کے بیس پہ ہم نے یہ ملک لیا تھا. لیکن چلیں وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, وہ ایک علیحدہ بحث چھڑ جائے گی. سب سے مین چیز جو میں نے آج شیئر کرنی تھی وہ بات یہ تھی کہ ان کی کیا غلطیاں تھیں, کیا مسئلے مسائل تھے جن کی وجہ سے یہ اس ڈگر پہ آ کے کھڑے ہوئے کہ بس یہ گر گئے. اور اگر اب ان میں شرم ہو یا تھوڑی بہت حیا ہو تو جو میرا خیال ہے کہ ان کو آج ہی اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے اور نئی الیکشن کی طرف جانے کا پلان کرنا چاہیے, تاکہ کوئی ایک سمت میں تو رہے نہ پاکستان. کیا اب آدھا کسی کا ہے, 4 صوبے ہیں, چاروں صوبوں میں ڈیفرنٹ حکومت ہے, اور جو وزیر اعظم ہے اس کی حکومت ہے ہی نہیں کسی صوبے میں. کیا چل رہا ہے یہ نظام, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بس یہ دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے ملک کو کسی ایک سمت میں لیں, کسی اچھی ڈگر پہ لیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے, کاروبار کھلیں, لوگوں کے روزگار ختم ہو گئے ہیں بالکل, روزگار کھلیں. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب بنا دے, کوئی ایسا لیڈر ہمیں دے دیں جس کی وجہ سے ملک میں ایک سیاسی ہلچل ختم ہو جائے اور سارا مسئلہ حل ہو جائے. اور ایک بہت اچھا ترانہ تھا ایک کہ تم بھی دیکھو گے میں بھی دیکھوں گا, وہ آپ سرچ کریں یوٹیوب پہ اور لازمی سنیں. مجھے دیجیے اجازت.
اللہ حافظ.